بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کے سامنے میرا تذکرہ آئے اس کو چاہیے کہ مجھ پر درود بھیجے، اور جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے گا اللہ جل شانہ اس پر 10 دفعہ درود بھیجے گا اور اس کی 10 خطائیں معاف کرے گا اور اس کے 10 درجے بلند کرے گا۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو مجھ پر 10 دفعہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 100 دفعہ درود بھیجیں گے، اور جو مجھ پر 100 دفعہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 1000 دفعہ درود بھیجیں گے، اور جو عشق و شوق میں اس پر زیادتی کرے گا میں اس کے لیے قیامت کے دن سفارشی ہوں گا اور گواہ۔ ایک مرتبہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام بہت ہی بشاش تشریف لائے۔ چہرہ انور پر بشاشت کے اثرات تھے۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کے چہرہ انور پر آج بہت ہی بشاشت ظاہر ہو رہی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح ہے، میرے پاس میرے رب کا پیغام آیا ہے جس میں اللہ جل شانہ نے یوں فرمایا ہے کہ آپ کی امت میں سے جو شخص ایک دفعہ درود بھیجے گا اللہ جل شانہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھے گا، اس سے 10 درجے اس کے بلند کریں گے۔ ایک روایت میں اسی قصے میں ہے کہ تیری امت میں سے جو شخص ایک دفعہ درود بھیجے گا میں اس پر 10 دفعہ درود بھیجوں گا۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور خوشی سے بہت چمک رہا تھا اور خوشی کے انوار چہرہ انور پر محسوس ہو رہے تھے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جتنی خوشی آج چہرہ انور پر محسوس ہو رہی ہے اتنی تو پہلے محسوس نہیں ہوتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے کیوں نہ خوشی ہو، ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس سے گئے ہیں اور وہ یوں کہتے تھے کہ آپ کی امت میں سے جو شخص ایک دفعہ درود پڑھے گا اللہ جل شانہ اس کی وجہ سے 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھیں گے اور 10 گناہ معاف فرمائیں گے اور 10 درجے بلند کریں گے، اور ایک فرشتہ اس سے وہی کہے گا جو اس نے کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ فرشتہ کیسا؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اللہ جل شانہ نے ایک فرشتے کو قیامت تک کے لیے مقرر کر دیا ہے جو آپ پر درود بھیجے، وہ اس کے لیے وَأَنْتَ صلی اللہ علیہ کی دعا کرے۔ اور طبرانی ہی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص صبح کو مجھ پر 10 بار درود بھیجے اور شام کو 10 بار قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت ہوگی۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ اللہ جل شانہ نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر کر رکھا ہے جس کو ساری مخلوق کی باتیں سننے کی قدرت عطا فرما رکھی ہے، پس جو شخص بھی مجھ پر قیامت تک درود بھیجتا رہے گا وہ فرشتہ مجھ کو اس کا اور اس کے باپ کا نام لے کر درود پہنچاتا ہے کہ فلاں شخص جو فلاں کا بیٹا ہے اس نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ تیری امت میں سے جو شخص ایک دفعہ درود بھیجے گا میں اس پر 10 دفعہ درود بھیجوں گا، اور جو ایک دفعہ سلام بھیجے گا میں اس پر 10 دفعہ سلام بھیجوں گا۔ 10 گناہ معاف کیے جائیں گے اور 10 درجے بلند ہوں گے۔ درود شریف پڑھنے کی بہت سے فائدے ہیں۔ درود شریف پڑھنا چاہیے اور ہمیں سب کو یہی بولنا چاہیے کہ درود شریف پڑھیں، اس سے رزق کی تنگی دور ہوتی ہے اور اس سے برکت، رحمت، سب چیزیں آتی ہیں۔ درود و سلام پڑھنے کے بہت سے فائدے ہیں۔ شرک کی جڑ بنیاد یہی ہے کہ خیر و رحمت اللہ کے سوا کسی اور کے قبضے میں بھی سمجھی جائے۔ بہرحال درود و سلام نے ہم کو نبیوں کا دعا گو بنا دیا، اور جو بندہ پیغمبروں کا دعا گو ہو وہ کسی مخلوق کا پرستار کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کے سامنے میرا تذکرہ آئے اس کو چاہیے کہ مجھ پر درود بھیجے، اور جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے گا اللہ جل شانہ اس پر 10 دفعہ درود بھیجے گا اور اس کی 10 خطائیں معاف کرے گا اور اس کے 10 درجے بلند کرے گا۔ ابو ہریرہ
رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ جو مجھ پر 10 دفعہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 100 دفعہ درود بھیجیں گے، اور جو شوق میں اس پر زیادتی کرے گا میں اس کے لیے قیامت کے دن سفارشی ہوں گا اور گواہ۔ یہ شخص نفاق سے بھی بری ہے اور جہنم سے بھی بری ہے، اور قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ اس کا حشر فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو پیارے نبی پر درود بھیجے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو درود شریف پڑھنے اور اس پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔